بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی رسول محترم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی زندہ ہیں جن کی زیارت کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ اردن کا سفر کرتے ہیں۔ آئیے ان صحابی کے بارے میں تفصیل واقعہ بیان کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سرور کائنات نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محترم چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف ایک تجارتی سفر کیا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس میں پہلی بار اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 12 سال کی عمر میں ہی کسی نے پہچان لیا اور کھل کر اعلان کر دیا کہ یہ بچہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ جامعہ ترمذی، مصنف ابن ابی شیبہ، تاریخ ابن اساکر، شیخ البخاری، البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری، سیرت ابن ہشام، طبقات ابن سعد الہام، دلائل النبویات، سیرت الحلیبیہ اور الخصائص الکبریٰ میں کمی بیشی کے ساتھ صحیح اسناد سے مذکور ہے۔ ناظرین، اہل قریش تجارتی مقاصد کے لیے 2 بڑے سفر کرتے تھے۔ موسم گرما میں شام کی طرف، جبکہ سردیوں میں یمن کی جانب سفر کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی قریش کے ان تجارتی سفروں کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ حضرت ابو طالب تجارت سے وابستہ تھے، اسی لیے انہوں نے قریش مکہ کے ساتھ شام کے تجارتی سفر کا منصوبہ بنایا۔ یہ 586 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کی زیر کفالت تھے، تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ تجارتی سفر پر لے گئے، جبکہ کچھ روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے باہر نہ لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے معجزات سے واقف تھا اور انہیں یہ ڈر تھا کہ مکہ مکرمہ کے باہر کہیں کوئی یہودی گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور دوسرا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کی مشکلات سے دوچار نہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھتیجا کم اور بیٹا زیادہ سمجھتے تھے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریک سفر کیا۔ قریش نے سفر شروع کیا اور سفر کرتے کرتے یہ قافلہ دمشق کے قریب بصرہ نامی مقام پر پہنچا، جہاں پر ایک گھنا درخت دیکھ کر سخت گرمی کی وجہ سے قافلہ والوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ایک گرجا گھر اور عیسائی خانقاہ بھی موجود تھی۔ اس خانقاہ میں کچھ عیسائی راہب ترک دنیا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان عیسائی راہبوں میں سے ایک کا لقب بحیرہ تھا۔ بحیرہ کا اصل نام برجیس یا جرجیس تھا، لیکن اپنے زیادہ علم اور زیادہ عبادت کی وجہ سے اسے بحیرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ بحیرہ اپنی خانقاہ میں اس قریش کے قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ اس قافلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ ساتھ بادل کا ایک ٹکڑا چل رہا ہے۔ جس طرف کو وہ مڑتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا اسی طرف کو مڑ کر ان پر اپنی چھاؤں کر دیتا۔ اب جب یہ قافلہ اس درخت کے نیچے آرام کے لیے رکا تو بحیرہ نے دوسرے راہبوں کو کہا کہ اس قافلے کے لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ قافلے والے اتر کر درخت کے سائے میں بیٹھنا شروع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ عمر مبارک میں سب سے چھوٹے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار فرمایا کہ پہلے بڑے بیٹھ جائیں، پھر آپ کہیں تشریف فرما ہوں گے۔ سایہ کم تھا اور جگہ بھی، لیکن پھر اس درخت کی شاخیں پھیلیں اور آپ پر اپنا سایہ کر دیا۔ بحیرہ راہب نے دیکھا تو اور بھی حیران ہوا
کہ کیسے اس درخت کی شاخیں پھیل گئیں۔ جب بحیرہ کا بھیجا ہوا قاصد قریش کے قافلے میں پہنچا اور بتایا کہ سارے قافلے کی آج رات ہمارے گرجے میں دعوت ہے تو قریش مکہ خوش ہوئے، جبکہ بعض سوچنے لگے کہ ہم تو ہر سال اس قافلے میں آتے ہیں لیکن پہلے کبھی ہماری دعوت نہیں کی گئی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ بحیرہ انجیل اور تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور اس نے مقدس کتابوں اور صحیفوں میں آخری نبی کی آمد کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، اور اس کا مقصد تجارتی شاہراہ پر بیٹھنا ابھی یہی تھا کہ وہ یہ جان چکا تھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس شاہراہ سے ہوگا۔ خیر، اہل قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 2 لوگوں کو عثمان کے پاس چھوڑ کر دعوت خانے کے لیے عبادت خانے پہنچ گئے۔ بحیرہ چونکہ بہت بڑا عالم تھا اور وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بھی جانتا تھا، اس لیے ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اس نے جب دعوت شروع کی تو اپنے خدام کو کہا کہ ان سب لوگوں کے آگے کھانا میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ بحیرہ نے خود سب کو کھانا کھلایا۔ بہت حیران ہوا کہ ان میں تو وہ بندہ نہیں ہے جس کی میں تلاش کر رہا ہوں۔ جب سب کھانا کھا چکے تو اس نے قریش سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا بچ گیا جس نے ابھی کھانا نہ کھایا ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 2 لوگ ہیں جو سامان کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ رہتے ہیں۔ چنانچہ 3 لوگ جہاں سے گئے اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بحیرہ کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو بحیرہ نے محسوس کیا کہ عبادت گاہ میں ایک انتہائی اچھی خوشبو پھیل گئی ہے۔ اب بحیرہ راہب کی تمام تر توجہ یہ 12 سال کا بچہ بن چکا تھا۔ اہل قریش لات اور عزا کے نام سے کھانا کھانا شروع کرتے تھے، جبکہ اس بچے نے کھانا کھانے سے پہلے لات اور عزا کا نام نہ لیا تھا۔ اس کے بعد بحیرہ نے دیکھا کہ اہل قریش بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھا رہے تھے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش تھے۔ بحیرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک میں نبوت کے شواہد نظر آ رہے تھے، لیکن وہ پہلے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کا یقین تکمیل کو پہنچ جائے۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں تمہیں لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں پوچھوں اس کا صحیح جواب دینا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے لات اور عزا کا نام مت لے، مجھے جتنی شدید نفرت ان سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ یہ بحیرہ کے لیے ایک اور مضبوط دلیل تھی کہ بت پرست معاشرے میں آنکھ کھولنے والے اس بتوں سے کس قدر نفرت ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھی۔ پھر بحیرہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نیند اور خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پر بحیرہ کو آخری نبی کی نشانیوں کا علم تھا اور وہ ان نشانیوں کو پورا کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات و جوابات کا جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ ان کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ بحیرہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر جب نبی کی مہر دیکھی تو بحیرہ کو مکمل یقین ہو گیا کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ بحیرہ نے پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس پر حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب بحیرہ تھوڑا چونک اٹھا اور کہنے لگا کہ میرے علم کے مطابق اس بچے کے والد اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہوئے ہیں۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے، ہاں، میں اس کا چچا ہوں، لیکن یہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے۔
بحیرہ کہنے لگا کہ یہ لڑکا اللہ کا آخری نبی ہے اور اس کا نام اور یہ نشانیاں جن کو میں نے جانچ لیا ہے تمام مقدس کتابوں میں لکھی ہیں۔ اس لڑکے کو جلد واپس مکہ مکرمہ لے جاؤ، کیونکہ اگر رومیوں اور یہودیوں کو یہ نشانیاں دکھ گئیں تو وہ ضرور اس کو نقصان پہنچائیں گے اور تمہارے قافلے کو تباہ کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر منسوخ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ واپس چلے گئے۔ قریش کے سب لوگوں نے بحیرہ کی باتیں سنی، لیکن بد نصیبی کہ ان کو ایمان نصیب نہ ہوا، جبکہ بحیرہ کہنے لگا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور سچے دل سے ان کی رسالت کو قبول کرتا ہوں۔ ناظرین، چونکہ پودے جاندار ہوتے ہیں، اس لیے وہ درخت جس کا اس واقعہ میں ذکر ہے، جس کے سائے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے، تو اس نے اپنی شاخیں پھیلا دی۔ اسے مفسرین حضرات نے صحابی درخت کہہ کر پکارا ہے۔ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ درخت وہ واحد جاندار چیز ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ ایک عرصہ پہلے تک وہ صحابی درخت جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لوگوں کے علم میں تو موجود تھا، لیکن اس درخت کی مخصوص جگہ یا محل وقوع کے بارے میں کسی کو کچھ خاص معلومات نہ تھی۔ یہ درخت اب مشرقی اردن میں صفا کے مقام پر وادی سیران میں دریافت ہو چکا ہے۔ اس معجزاتی درخت کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ کئی سو مربع کلومیٹر کے خشک اور صحرائی علاقے میں یہ واحد جاندار چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ بقول اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کے ہیلی کاپٹر میں صحرا کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ میں نے نیچے ایک درخت کو دیکھا۔ اس صحرا میں نہ کوئی اور پودا تھا اور نہ کوئی کھیت اور نہ ہی پانی۔ اس درخت کا اس صحرا میں تر و تازگی کے ساتھ موجود ہونا میرے لیے ایک واضح دلیل تھی کہ یہ درخت اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ ناظرین، اس صحابی درخت کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ دیر تو نہ بیٹھے تھے، لیکن اس درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سایہ فراہم کرنا اور جھک جانا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اس درخت کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک معجزہ کے طور پر محفوظ فرما دیا ہے۔ روایت ہے کہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں جا سکتا تھا، اور جو بھی اس کے نیچے جانے کی کوشش کرتا وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا۔ عیسائی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ٹھہریں گے۔ اب اردن کی حکومت نے بڑی محنت کر کے اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی دریافت کر لیے ہیں، جس پر آج سے 1400 سال پہلے اہل قریش کے تجارتی قافلے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ یہ شاہراہ اس صحابی درخت سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ مشرقی اردن میں درخت دیکھنے کے لیے ہزاروں مسلمان ہر سال اردن جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر فرد کو اس صحابی درخت، مکہ و مدینہ اور تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔